ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ بخاری صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو یو ٹرن لیا گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پہلے دھمکیاں لگاتے رہے کہ ایجپٹ اور جارڈن کو ان فلسطینیوں کو پناہ دینی ہوگی، پھر اے آئی ویڈیو تک آپ نے نشر کر دی، لیکن اس کے بعد اب یہ پوزیشن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لی ہے کہ نہیں، کوئی بھی فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے؟ بڑی نیچرل بات ہے، جب آپ کسی چیز پر ٹھوس موقف اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا موقف جو ہے وہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلے حماس نے کہا نہیں چھوڑیں گے غزہ، پھر ایران نے کہا نہیں، غزہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر عرب لیگ آ گئی بیچ میں، انہوں نے بھی کہا نہیں یہ پلان ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا پلان ہے۔ پھر OIC آ گئی بیچ میں، انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے پلان۔ تو کیا کریں گے ٹرمپ صاحب؟ وہ خدا تو نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کٹے ہو گئے ہیں سارے، تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی بعد میں، تو بیک ٹریک پہ ہو گئے ہیں۔ ایک سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا کون کر رہا ہے بے دخل، مجھے بتایا کس کا پلان تھا وہ نے پہلے اس نے کہا کہ ہم فوجی طور پہ قبضہ کر لیں گے اس پہ، پھر اس نے کہا اسرائیل سے کہیں گے وہ اپنی فوجوں سے قبضہ کر لے گا، پھر نیتن یاہو صاحب وہ جو خناس ان کے دماغ میں ہے وہ کھڑے ہو گئے ہم یہاں حماس کو نہیں آنے دیں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ اسٹرانگ اسٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر وہ اوپر والے کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ بالکل بخاری صاحب، ایرانی سپریم لیڈر نے بھی کچھ ایسے اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو خط لکھا تھا کہ آپ اپنے جوہری ہتھیار پروگرام پر مذاکرات کریں، انہوں نے وہ لیٹر بھی پڑھ کے نہیں دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیشنز اور اس کو کہتے ہیں نیشنل لیڈرشپ۔ بالکل۔ جب آپ اپنے قوم اپنے ملک کے مفاد کی خاطر ٹف سٹانس لیتے ہیں تو پھر آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل، بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے یہ ابھی آپ دیکھیں اس کے بعد خامنہئی کے بعد پھر پریزیڈنٹ پوشگان جو ہے اس نے کہا بات ہی نہیں کروں گا میں ٹرمپ سے، ریڈیکول کیا، اس لیے کہ ٹرمپ صاحب شروع میں ریڈیکول کر رہے تھے سب کو۔ تو جب آپ قومیں جب سٹانس لیتی ہیں اس کو رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہی ہم اپنے ہاں بھی رونا روتے رہتے ہیں نا کہ خدا کے واسطے ہر چیز کے اوپر ایک کھلا اوپن سٹانس لیں۔ بالکل۔ منافقت کی سیاست جو ہے نہ وہ ملکی مفاد میں ہے نہ وہ عالمی سطح کے اوپر آپ کو کہیں لے کے جاتی ہے۔ ہمیشہ نیشنل سٹینڈ پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے۔ یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حماس نے کہا غزہ نہیں چھوڑوں گا، غزہ انہی کا ہے، وہ رہیں گے وہاں اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی۔ ایران نے کہا بات نہیں کریں گے، آپ دھمکیاں دے کے بات نہیں کروا سکتے ہم سے۔ تو یہ دس از ہاؤ دے شوڈ ہینڈل دا ہول تھنگ۔ چلتے چلتے ذکر اگر یوکرین کا کر لیں ہم تو وہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیے ماسکو نے ایک بات بتا دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اور یوکرین کے وہ جو بھگوڑے صدر ہیں ان کو بھی کہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے، آپ خواہش کر سکتے ہیں، آپ پلان کر سکتے ہیں، آپ ہمیں تجویز دے سکتے ہیں، لیکن فیصلے ہم کریں گے ماسکو میں، کیونکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس ریجن میں یوکرین کے بعد ماسکو ہے۔ امریکہ تو اتنی دور بیٹھ کے صرف کھیل کھیل رہا ہے نا، اسلحہ دے کے پیسے دے کے۔ تو چونکہ رشیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پر یوکرین پر تو پریشر ڈال کے ان کو آمادہ کر لی ہے کہ چلے 30 روزہ جنگ بندی کریں اور آگے جا کے وہ ان مختلف چیزوں پر بات کریں گے، لیکن روسی شرائط جو انہوں نے بھیجی ہیں اپنے مطالبات کی فہرست روس نے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، ان مطالبات پر عمل ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اور جن میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ یوکرین کو نیٹو کی رکنیت نہیں دی جائے گی۔ اب وہ تو بہت ساری شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ روس کا یہ سٹانس کے فیصلے ہم کریں گے، یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ امریکہ نے یوکرین کو منا لیا ہے نا، جی ابھی ماسکو سے بات کرنا تو باقی ہے نا، تو اصل تو پتہ چلے گا وہاں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے جو کچھ مجھے اب تک علم ہے، میرے جو لوگوں کو پتہ ہے دنیا کو، وہ یہ کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے علاقے کیپچر کیے نہیں چھوڑیں گے، دوسرا یہ کہ ان کو آپ نیٹو کی ممبرشپ نہیں دیں گے، دوسرا یہ کہ امریکہ ان کو انٹیلیجنس نہیں مہیا کرے گا اور ہتھیار نہیں دے گا۔ تو بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ تو ان مطالبات پر پہلے سے ہی آمادہ تھے کہ ٹھیک ہے وہ جو علاقے ان کے پاس ہیں وہ نہیں چھوڑے جائیں گے اور پھر نیٹو کی رکنیت نہیں ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سمجھوتا یا ایگریمنٹ یا سیز فائر ماسکو کی ٹرمز پر ہوگی یا ماسکو اور امریکہ دونوں کی مشترکہ ٹرمز پر ہوگی۔ آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ۔ بالکل، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو مطالبات کی فہرست جو ہے وہ روس کی جانب سے بھیجی گئی ہے، اس پر یوکرین کا ریاکشن کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔